بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کے اسباق میں یہ بات بتائی گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہونی چاہیے، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ، آل اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام امت سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اور ہے تو اچھا، ایسا نہیں ہے، ہونا ہے، شرط ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہے، حضور علیہ السلام کی محبت سے زیادہ بال بچوں کی، بیوی کی، ماں باپ کی، اور کسی کی محبت بڑھ کر ہے تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس بات پر بات ہوئی۔ آج دو تین باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق اپنی امت پر کیا ہے؟ کیا بولا؟ حقوق، دیکھو حقوق ہوتے نہیں، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، اسی طرح ماں باپ کے حقوق، ہم سمجھتے ہیں یہ بات کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کیا ہیں امتوں پر، امتیوں پر؟ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تین حقوق بتاتے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تین حقوق بتاتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ محبت، پہلا حق کیا؟ محبت۔ دوسرا حق اطاعت، بولو اطاعت، تابعداری۔ تیسری محبت ہے عظمت۔ یہ تین حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صرف محبت ہے، اطاعت نہیں، عظمت نہیں، صرف محبت کام نہیں آئے گی۔ صرف اطاعت ہے، نبی سے محبت نہیں، تب بھی کامیابی نہیں۔ اطاعت ہے، محبت ہے، نبی کی عظمت نہیں ہے، تب بھی۔ تو اب اس کا تھوڑا تھوڑا مختصر سنیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت یہ انسان کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں اللہ ڈال دی ہے۔ گزشتہ میں نے مثال دے کر بتایا کہ جیسے بچہ ہوتے ہی باپ کو اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جد تناگی جسے کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے۔ تو ہر انسان کے دل میں، یعنی ہر امت کے دل میں، مومن کے دل میں، ہر انسان کا تو پھر کافر بھی آ جاتے ہیں، ہر امتی کے دل میں اللہ فطری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی ہے۔ بے نمازی ہے تب بھی وہ نبی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ محبت تو ہے، لیکن محبت ہے اس کی دلیل کے لیے اطاعت شرط ہوتی ہے۔ محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم ملزوم، کیا بولو؟ لازم ملزوم۔ سورج نکلے رات باقی رہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابر ہے، سورج کی شعاعیں کم ہیں، یہ چلتا ہو سکتا ہے، لیکن سورج بھی نکلا ہوا ہے، رات بھی باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سورج ہو، دن نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت ہو، اطاعت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ کیا بولو؟ کوئی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اطاعت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں وہ صادق نہیں ہے، کاذب ہے، اس کی محبت جھوٹی ہے۔ یہ دعویٰ ہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کا محب ہو، اس کی اطاعت نہ ہو، تو وہ محب صادق نہیں ہے، وہ محب کاذب ہے، جھوٹی بات ہے اس سے۔ ٹھیک، تو محبت تو ایسی ہونی چاہیے۔ محبت کا کیا مطلب؟ محبت سے اطاعت، یعنی یہ آدمی اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے نبی کی محبت میں، یہ اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہے نبی کی محبت میں، ماں باپ کو قربان کر سکتا ہے نبی کی محبت میں۔ جیسے بعض وقت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کوئی نوجوان بچہ کسی سے محبت کر لے، چاہے وہ مرد بچہ ہو چاہے عورت بچی ہو، وہ ماں باپ کے بات کو ٹھکرا کر اس کی محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھیں، باہر کوئی دوست کھڑا ہوا ہے، ماں کوئی کام بول رہی ہے
تو وہ ماں کی بات کو ٹھکراتا ہے، باپ کی بات کو ٹھکراتا ہے، اس کے میسج کو دیکھ کر بے قرار رہتا ہے کہ اس کی ضروریات کو پوری کرو، چاہے وہ مرد بچہ ہو چاہے عورت بچی ہو۔ تو معلوم کیا ہوا، محب کا تقاضا اطاعت کا ہے۔ اگر وہ کسی بچے سے محبت کرتا ہے تو اس کی جواب اس کے سوال پر وہ لبیک کہتا ہے۔ تو ایسا نبی کی محبت ہے، دعویٰ ہے، اس کے لیے پروف اطاعت ہے۔ کیا آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر نبی کی چہرے سے محبت ہے؟ نہیں، وہ ذرا میں پوچھ کے بولتا ہوں۔ اب یہ کیسے صادق، محب صادق کیسے ہوا؟ آپ کو نبی کے طور طریقے پسند آ رہے ہیں؟ نہیں، نبی سے تو محبت ہے، طور طریقے بھی سوچ رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ ایمان میں کامل نہیں ہے، چاہے اس کی کتنے بھی پرزور دلائل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو محبت، دوسری چیز اطاعت۔ اطاعت اور محبت لازم ملزوم، اس کے بغیر یہ نہیں، اس کے بغیر وہ نہیں۔ اچھا، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کی اطاعت کرتا ہوں، کیا بھائی سن رہے؟ نبی کی اطاعت کرتا ہوں لیکن نبی سے محبت نہیں ہے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ جب محبت ہی نہیں تو اطاعت کیسے؟ اطاعت کا تو معلوم تابع داری، انہوں کیا بولے گی وہ۔ تیسری چیز ہے عظمت، تیسری چیز عظمت بھی ہونا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان سے بڑا عاشق کوئی ہے دنیا میں؟ چلو ابو بکر کو پہلے نمبر پہ ہے، حضرت عمر دوسرے نمبر پہ رکھو، ہر چیز میں دوسرے نمبر پہ ہی ہیں وہ۔ حضرت عمر ہر چیز میں، حضرت عائشہ سے میں ذرا بات سمجھنے کے لیے بتاؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آرام فرما رہے تھے، یعنی چہرہ مبارک ایسا تھا، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چہرہ ایسا تھا اور وہ چاندنی رات تھی، اور بعض وقت آپ دیکھیں گے تارے پورے بھرے ہوئے رہتے کبھی آسمان پہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے زوجیت میں 9 سال کی عمر میں آئی۔ یہ ایک الگ بحث ہے، میں آپ کو کبھی اللہ موقع دے بتائیں گے۔ اور اتنی ذہین اور فتین تھی، تو اللہ ان سے بہت دین کا کام لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ذہین تھی اور تنافس بھی ان کے اندر تھا۔ تنافس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کی فضیلت کو یہ خود مانتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، سر مبارک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں ہے اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ حضرت عمر کی نیکیاں، حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا، پھر میرے باپ کا حل کیا ہو، میرے ابا کا حل کیا ہو؟ یہ حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے باپ کا حل کیا ہو؟ یعنی مقصد سوال کا کچھ اور تھا، انہیں جواب کچھ اور چاہ رہی تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا، اللہ کے نبی پھر میرے باپ کا حل کیا ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیرے باپ کی نیکیاں چاند کی طرح ہیں، تیرے باپ کی نیکیاں، تارے تو آسمان پہ بھرے ہوئے ہیں لیکن ایک چاند ہوتا ہے، اس کا ایک مقام الگ ہوتا ہے۔ چاند سے تارے روشنی لیتے ہیں، کیا بولو؟ الصحابی کالنجوم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، چاند کے مانند نہیں کہا، سورج کے مانند نہیں کہا۔ اس میں بڑا راز یہ ہے کہ سورج کو گرہن لگتا ہے اور چاند کو گرہن لگتا ہے، تاروں کو کبھی گرہن لگے سکا سنے؟ تو میرے صحابہ ستاروں کے مانند، ان کو کبھی گرہن نہیں لگے گا۔ تو حضرت حضور علیہ السلام نے فوراً یہ کہا کہ اے عائشہ تیرے باپ کی نیکیاں چاند کی طرح ہیں۔ اب آسمان تاروں سے بھرا ہوا تو کیا چاند کا مقام چاند کا مقام ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ، دیکھو حضور کو سورج سے تعبیر دی گئی، سراجا منیرا، اور حضرت ابو بکر کو چاند سے۔ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، کس سے لیتا ہے معلوم ہے آپ کو، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں ہم سے بھی۔ تو سورج سے روشنی کون حاصل کرتا ہے؟ چاند حاصل کرتا ہے۔ ابو بکر کی جو روشنی ہے ایمان کی، وہ کس سے ہے؟ سورج سے ہے۔ خیر، تو بات کیا چل رہی تھی؟ ان سے بڑا عاشق کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا، حضرت ابو بکر کو نکالے، یعنی بعد میں حضرت کو، اس کے بعد کے عاشق کون ہیں؟ حضرت عمر سچے عاشق ہیں۔ تو اب بتاؤ، یہ دونوں بیٹھ کر ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے؟
وہی اس سے پہلے بات آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ آیا، وہ گزشتہ آپ کو بتائے کہ اس بنو تمیم کے لوگوں نے آئے تو ان کا سردار کون ہو، اس بات میں بات بڑھ گئی۔ حضرت عمر نے ایک صحابی کا نام رائے دی اور حضرت ابو بکر نے کسی ایک کا رائے دی۔ رائے دینے کے بعد ذرا اس میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ کبھی بھی میرے خلاف آپ رائے دیتے ہو، میں کچھ رائے دیتا ہوں، کچھ آپ کی رائے اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت بات ایسی نہیں ہے، میرے دل میں یہ بات آئی، یہ میری بہتری مجھے سمجھ میں آئی، میں یہ بول رہا ہوں۔ اب دیکھو یہ دونوں عشق میں ان سے بڑا ہوا کوئی نہیں ہے، ابو بکر اور عمر سے بڑا ہوا کوئی ہے؟ اس کے بعد ہی حضرت عثمان ہے، اس کے بعد ہی حضرت علی ہے اور دیگر صحابہ ہیں۔ اتنے عاشقین یہاں بیٹھنے کے بعد محب بھی ہیں، مطیع بھی ہیں، لیکن ذرا بات آگے بڑھ گئی تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ میرے نبی کے سامنے تم باتیں کرتے ہو، تم اپنے عاشق ہو، کیسے عاشق ہو؟ نبی کے سامنے آواز بلند کرتے ہو؟ یہ عظمت تمہارے دلوں میں ہو کہ نبی کے سامنے تم اپنی آواز کو کیسے بلند؟ یہ ڈانٹا کس کو جا رہا ہے؟ عام صحابہ کو نہیں، یہ عام آدمی کو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو زندگی بھر حضرت ابو بکر روتے رہے اس آیت کے اترنے کی وجہ سے کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کی بے ادبی ہوئی، اور زندگی میں قسم کھائے حضرت ابو بکر اللہ کے نبی میں کبھی آپ کے سامنے مرتے دم تک آپ کے سامنے آواز سے نہیں بولوں گا۔ روتے رہے پوری زندگی، یہ میری ایک عمل۔ اب بتاؤ حضرت ابو بکر عمر محب تھے، محبت تھی اور اطاعت تھی، لیکن عظمت کی ایک جھلک بتائی جا رہی ہے کہ تم ابو بکر ہی کیوں نہ ہو، تم اپنے جگہ پر ابو بکر کیوں نہ ہو، تم اپنے جگہ پر عمر کیوں نہ ہو، لیکن میرے نبی کی محبت عظمت یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ نگاہ بھی نہ اٹھاؤ۔ لا ترفعوا اصواتکم، کہ تم اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو، اپنی نگاہوں کو بھی بلند نہ کرو۔ تو محبت، اطاعت، عظمت بھی ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بات بڑھتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ اعراف میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اس کے بعد آخری میں ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی۔ یہ دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، جیسا آپ ایک شاید نئی بات ہو یا الفاظ نئے ہوں، مضمون آپ کو معلوم ہوگا لیکن مطلب یہ ہے کہ الفاظ نہیں ہیں۔ ایک مفسر لکھتے ہیں ان دونوں آیتوں میں کیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو نبی امی کی اتباع، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، الذین یتبعون الرسول آخری میں ہے وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی۔ تو اس میں ایک مفسر فرماتے ہیں جیسے قرآن کی اطاعت فرض ہے ایسے ہی سنت کی اطاعت بھی فرض ہے۔ ایک آدمی یوں کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کی اطاعت کرتا ہوں، حدیث کی اطاعت نہیں کرتا، تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی اتباع بھی فرض ہے، قرآن کی اتباع بھی فرض ہے۔ بولو اب ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ نبی کے کام سے بھی کیا ہوگا تو سنت کہتے ہیں، داڑھی رکھنا کیا سنت ہے، نبی کے طریقے پر جینا کیا سنت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سنت بولتے ہی سنت نہیں ہے۔ اب سمجھو نمازہ کتنے ہیں بولو، یہ گھڑی برابر چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نمازیں کتنی ہیں؟ قسم نمازیں کتنی، 5 وقت کی نماز، وہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں۔ ہمیں فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، ہمیں رکھ لے گھر ہوئی ہے۔ یہ فقہا کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ نمازیں 2 ہیں، یا تو فرض یا تو نفل۔ وہ کیا ہو جاتے ہیں پیدا ہوئی جب سے سنتے ہیں نا یہ سنت ہے واجب ہے کو یاد رکھو۔ قرآن میں جو تقسیم ہے وہ صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ کا تو زکوٰۃ ہے، واجب صدقہ یعنی دینا ضروری ہے، اسے فرض، حالانکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، نفل ہے، فرض ہے۔ صدقہ واجبہ کا تو زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی نماز 2 یعنی اس کی تقسیم یا تو فرض یا تو نفل۔ فرض تو فرض ہے، نفل کا تو کیا، یہ جو سنت مؤکدہ ہیں 12 یہ بھی نفل ہیں،
वितर की नमाज ये भी नफिल है, पढ़ना वाजिब है। क्या बोलो? तकसीम के हिसाब से दो 600, या तो फ़र्ज़ है या तो नफिल। फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत, ये सुन्नत है, छोड़ सकते हैं नहीं, बहुत अहम सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुमको मैदान जिहाद में घोड़े तुमको रोन और कुचल डाले तो तुम उठ को नमाज़ पढ़ोगे। और फुक़हा ने फरमाया और कुछ नंबर इसमें मिल जाते हैं तो ये नमाज फजर से पहले की सुन्नत नमाज वाजिब हो जाती है। तो वाजिब जो वितर की जो नमाज वाजिब है, अगरचे के उस नफिल है, पढ़ना वाजिब है। क्या बोलो? पढ़ना वाजिब है। बात समझ में आ रही है? सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुअक्कदा है। ये अगरचे के नफिल है, पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, अब इस हिसाब से सोचो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी बातें हैं वो सब हम सुन्नत बोल को उसे दूसरे नंबर पर रख डाले, करे तो अच्छा, नहीं तो भी परवाह नहीं बोलो। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी वज़ू सुन्नत के बगैर कर रहा है, तो अब नमाज तो हो जाएगी लेकिन बग़ैर सुन्नत के करने की वजह से सवाब नहीं मिलेगा। तो आप याद रख लें, कुरान की जैसी इत्तिबा ज़रूरी है, हदीस की इत्तिबा भी ज़रूरी है। हदीस का इनकार मुनकिर हदीस बोलते हैं। ठीक है, तो सुन्नत की इत्तिबा किससे मालूम हुआ आपको? कुरान से। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी। तो वो बात हुई। दूसरी बात, इसी में दूसरी बात ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा वो इत्तिबा मकसूद नहीं है जैसे एक जाबिर और जालिम हुक्मरान की बात आप मानते हैं। क्या बोलो? इत्तिबा तो है, आदमी इत्तिबा तो कर रहा है, लेकिन कैसा कर रहा है? मजबूर। क्या करते भाई? वो सुन्नत करते हैं, करना करते हैं। क्या? अब ऐसा पढ़े नहीं तो नमाज होती नहीं करते, सवाब मिलता नहीं करते। क्या करते? मजबूर होकर कहरन जबरन सुन्नत पर अमल, ये नहीं है। क्या करते भैया? आप सुन्नत वैसा करना कहते, वज़ू सुन्नत तरीके को करे तो कहते नमाज होती है। क्या करते? चुपता नहीं करो। खाना ऐसा खाना कहते नहीं कहते, अल्लाह के नबी नाराज़ होते। क्या करते? चलते ऐसा अगर करता है तो इसे इताअत नहीं। इस आयत के तहत में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ऐसी इत्तिबा मकसूद नहीं है, बल्कि अज़मत और मोहब्बत का नतीजा हो आपका इत्तिबा करना। नबी की मोहब्बत, नबी की इताअत, नबी की अज़मत इतनी दिल में हो कि आप वैसा करने पर मजबूर हो जाएं। क्या बोलो? नबी की अज़मत और मोहब्बत दिल में इतनी हो, वो काम आप मजबूरन वैसा कर दे रहे हैं। अब बच्चा है कि तो गुस्सा मारने के एकदम आप क्या करते हैं? बच्चा भी है हमारा पैदावार में, और चीज़ है तो अलग चीज़ है। बच्चे से जो फितरी मोहब्बत है, बच्चा अगर गिरने जा रहा है, नाफरमान बच्चा गिरने गया तो क्या करते हैं? हाँ, क्यों गिरा ही जाना? अभी ज़रा नाफरमान बच्चा है लेकिन छोटा है, बात सुनता नहीं है, लेकिन वो खाट पर से गिरने जा रहा है, आप क्या करते हैं? क्यों? नाफरमान है ना। कौन बोले आपको ऐसा करो बोलो? आपको ऐसा करो बोल को तो बोले हदीस में का तो है, बच्चा गिरने गए तो आप आड़ा भाओ बोल को, ऐसा का तो है नहीं है। बच्चा नाफरमान है लेकिन उन रात को अच्छा सता को दिमाग ख़राब करे, सो गया है, अब खाटपों से लुढ़कने जा रहा है। अब तो महीने वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, फ़ोन देख लेते, कैसे हुआ, फ़ौरन आप लपक रहे। आपको किसने कहा लपकने के लिए? भागने के लिए, बच्चे को गिरने से बचाने के लिए किसने कहा आपको? नहीं, वो फितरी है। तो नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत दिल में इतनी हो, सुन्नत पर अमल करे बगैर हमें मजबूर है, हमें क्या कर सकते नहीं, हम मजबूर हैं। ये इताअत मकसूद है, जबरन जुल्मन इताअत मकसूद नहीं है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक